ایک زمانے میں ایک پرسکون چھوٹے سے قصبے میں عائشہ نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا اور اس کی پرورش اس کے والد نے کی، جس نے آخر کار دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں سلمی بڑی حکمت اور مہربانی کی حامل خاتون تھی، لیکن ظالم سوتیلی ماؤں کی عام کہانیوں کے بوجھ تلے دبی عائشہ اسے قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ سلمی نے عائشہ کی ہچکچاہٹ کو سمجھا اور بچے پر اپنی محبت مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بجائے اس نے مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اپنی دیکھ بھال کا مظاہرہ کیا۔ عائشہ کا پسندیدہ کھانا تیار کرنا، اس کی پڑھائی میں مدد کرنا، اور جب وہ پھاڑتے ہیں تو اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں۔ تاہم عائشہ اس خوف سے دور ہے رہی کہ ایک دن اس کی سوتیلی ماں ایک بڑا پہلو ظاہر کرے گی، جیسا کہ کہانیوں نے متنبع کیا تھا۔ ایک دن عائشہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ ان کے والد کو کام کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے صرف سلمی ہی رہ جاتی تھیں۔ ساری رات سلمی عائشہ کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے کپڑے رکھ کر اسے گرم سوپ کھلایا اور تسلی ہوئی۔ بخش الفاظ کہے۔ عائشہ آدھی نیند اور کمزور سلمی کا پریشان چہرہ دیکھا اور اس کے ہاتھوں کی گرمجوشی محسوس کی۔ پہلی بار اسے اپنی سوتیلی ماں سے حقیقی محبت اور دیکھ بھال کا احساس ہوا۔ جب عائشہ صحت یاب ہوئیں تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ سلمی کس طرح اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ان کی کتابیں ٹھیک ہوں، وہ رات کو خاموشی سے ان کے اوپر ایک اضافی کمبل رکھیں، اور کس طرح وہ ہمیشہ صبر سے ان کی کہانیاں سنتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کھلنا شروع کر دیا۔ ایک شام جب وہ باورچی خانے میں ایک ساتھ روٹی پکا رہے تھے، عائشہ نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ میری اتنی پرواہ کیوں کرتے ہیں جب میں نے کبھی آپ ہیں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ سلمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ماں کی محبت صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہوتی جن کو وہ جنم دیتی ہے، بلکہ ان بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم میرے پیٹ سے پیدا نہ ہوئے ہو، لیکن تم میرے دل میں ایسے ہو جیسے تم میرے اپنے ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ناانصافی کی ہے۔ خوف نے اس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے دیا۔ اس نے سلمی کو مضبوطی سے گلے لگایا اور سرگوشی میں کہا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس دن سے عائشہ اور سلمی کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ تھا۔ وہ ایک ساتھ ہنستے تھے، ایک دوسرے کی حمایت کرتے تھے اور محبت اور تفہیم پر مبنی ایک رشتہ قائم کرتے تھے۔ عائشہ نے سیکھا کہ خاندان صرف خون کے رشتوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غیر متزلزل دیکھ بھال اور پیار کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مورل سچی محبت اور خاندانی بندھن پیدائش سے نہیں، بلکہ مہربانی، دیکھ بھال اور حقیقی محبت سے بیان ہوتے ہیں۔